Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ برادران اسلام، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے خواتین اسلام کے کارنامے اور ان کی خدمات، ان کا کردار اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین اسلام کا مقام اور مرتبہ۔ جب تک دنیا میں اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، چار جانب اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جہاں اور ناہمواریاں، کوتاہیاں اور غفلتیں تھیں، معصیت کا دور دورہ تھا، وہاں خواتین اسلام کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا، وراثت سے محروم رکھا جاتا، نہ کوئی نکاح کا اصول تھا نہ طلاق کا، بلکہ جہاں بچی پیدا ہوتی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے قتل کر دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بے شمار بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، جس کے بارے میں قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت برپا ہوگی، زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، سب خدا کے دربار میں پیش ہوں گے، تو بے گناہ قتل کی گئی بچیوں سے یہ سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ آپ کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ ستم خواتین پہ ڈھایا جاتا، انہیں ظلم و ستم کا نشان بنایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میں نے دور جاہلیت میں ایک گناہ کیا ہے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں توبہ تائب ہو جاؤں تو معاف ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسلام کا آب حیات سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے کون سا جرم کیا؟ کہنے لگا کہ ہمارے معاشرے میں
جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میں سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تیرے ہاں بچہ پیدا ہو بڑے لاڈ سے پیار سے رکھنا، اور اگر بچی پیدا ہو اسے ہمارے یہاں کے دستور کے مطابق زندہ درگور کر دینا۔ یہ کہہ کے میں سفر پہ روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے جس کی نگاہوں میں بڑا پیار ہے۔ معصوم چہرے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی عالیہ سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ میری بیوی نے سمجھا کہ شاید اب میرے خاوند کے ذہن سے وہ درندگی، وہ جہالت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مبارک ہو، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا، جنگل میں لے گیا، گڑھا کھودا، اور جب میں اس کو گڑھے میں ڈال رہا تھا تو اس نے کہا ابا تو اس سے کچھ بھی نہیں مانگتی، صرف زندگی کی خیرات مانگتی ہوں۔ لیکن میری جہالت اور بربریت نے، وہاں کے رسم و رواج نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ آنسو اس طرح ڈھلکنے لگے جس طرح کہ گلاب پہ شبنم ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور جاہلیت تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب پتہ چلتا کہ میرے ہاں بچی نے جنم لیا ہے اس کا رنگ فق ہو جاتا، کڑنے لگتا، اور طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بچی کو تعلیم دی، من ادبہا فاحسن تادیبہا، جس نے کسی بچی کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی، عورتوں کی، خواتین اسلام کی بہت زیادہ پذیرائی فرمائی، اور میں اس مجلس میں آپ کے سامنے چند باتیں اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے خواتین کو، اور خواتین اسلام کے کیا کارنامے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو جتنے دن آپ وہاں قیام فرماتے، مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کی تنہائیوں میں، خلوت میں، اتنی بلندی پہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتی۔ خواتین اسلام کی سب سے پہلی اس خاتون کا کارنامہ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کے سر پہ امام الانبیاء کا تاج سجایا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی رفیقہ حیات سے یہ فرمایا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آج میں نے غار حرا میں زندگی کا نیا ایک باب دیکھا ہے، یہ کیفیت مجھ پہ گزری ہے کہ وحی کا نزول ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ حضور کی
سابقہ زندگی سے آشنا تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھ کر، ایک بیوی سے بڑھ کر خاوند کے حالات کا کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھا، آپ کے سفر کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے اعمال کو دیکھا، آپ کے تمام زندگی کے ایک ایک زاویے کا بنظر غائب جائزہ لیا۔ فوراً سمجھ گئی کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی پیغام ہے جو سابقہ انبیاء کرام کی طرف آتا رہا، اور اسی امید پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی کیا تھا کہ اسے کئی دفعہ ایسی خوابیں آئیں، کئی دفعہ اس کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی یہ علامات ہوں گے، یہ اس کی شان ہوگی، یہ اس کے اثرات ہوں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے، ایک خاتون اسلام نے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فرمانے لگی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کے بے سہارا لوگوں کے سہارا بنتے ہیں، اور ہر مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو آپ آسان کرتے ہیں، لوگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس شخصیت میں یہ اوصاف پائے جائیں، وہ شخصیت کبھی بھی نہ دنیا میں رسوا ہوتی ہے نہ آخرت میں رسوا ہوتی ہے۔ آپ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرنے والا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ سابقہ کتابوں کے جاننے والے تھے، سابقہ کتابوں کے عالم دین تھے۔ انہوں نے جب تمام صورتحال دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا، تو کہنے لگی، خدیجہ آپ کو مبارک ہو، یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے سابقہ کتابوں میں اپنے دور میں خوشخبریاں دی ہیں، یہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ہاں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ انہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اہم مخرجیہ، کیا مجھے بھی لوگ نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، ہاں، جس نے بھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اسے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اسے وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مصائب کی گھاٹیوں سے اسے گزرنا پڑا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے آئیں۔ محترم خواتین اور حضرات گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح غار حرا کی خلوتوں میں آپ نے سامان پہنچایا، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عورتوں میں ایمان لانے والی، خواتین میں ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا شریعت میں یہ مقام ہے، خواتین اسلام کے یہ کارنامے ہیں کہ سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاتون ہی ایمان لائی جس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو قربانیاں دیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، امت کی یہ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا،
تو ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے، اور حضرت خدیجہ نے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی خاتون جس کے مرے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، آپ بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا عائشہ، جب تیرا زمانہ آیا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، دین پھیلانے کے مسائل میں میرے لیے آسانی ہے، لیکن جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا زمانہ تھا، میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا، لوگ مجھے پتھر مارتے، میرا جسم جب زخمی ہو جاتا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے سے میری مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اس لیے خدیجۃ الکبریٰ کا جو کارنامہ ہے، اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر غور فرمائیے، اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ جو معاملہ تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کبھی ان کی سہیلیوں کے گھر، کبھی ان کے رشتہ دار خواتین کے گھر آپ تحفے بھیجتے، اور بار بار یہ ہے کہ آپ ان کا تذکرہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت میں اس خاتون نے، امت مسلمہ کی اس ماں نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ ہمارے لیے یہ روشن ایک چراغ ہے جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی خواتین نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس طرح اور خواتین ہیں کہ جنہوں نے، خواتین اسلام کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں۔ مثلا حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان کی بہن تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس پروگرام کے تحت گئے کہ آج جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، راستے میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا عمر کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہنے لگے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تک ان کے ذہنوں میں وہی دور جاہلیت کی ظلمتیں رچی بسی ہوئی تھیں۔ تو راستے میں ملنے والے کولیگ نے کہا آپ پہلے اپنے گھر کا پتہ کریں، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے، دروازے کو ناک کیا، اندر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے بہنوئی اور بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہنوئی زخمی ہو گئے، اور آپ کی بہن جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئی۔ جب وہ زخم کھا کے نیچے گری، اس امت مسلمہ کی اس خاتون نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جو صبر و ثبات کا سبق دیا، جو عزم و استقلال کی بنیادیں رکھیں، اس نے جواب دیا، کہا عمر جس ماں کے پیٹ سے، جس ماں کے پستان سے تو نے دودھ پیا ہے، اسی ماں سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تو کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو تیری بہن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر ایک اور بات سن لے کہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیے امت مسلمہ کے خاتون کے یہ الفاظ کتنے پر اثر تھے، ان کی ایسی تاثیر ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، اور فرمایا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا، حضرت فاطمہ نے فرمایا عمر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے، پاک ہو کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ تحریر پڑھی جس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، قرآن پاک کا بیان تھا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ پڑھتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے
جو پہلے پتھر سے زیادہ سخت تھا اب موم سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، اور کہنے لگے بس مجھے بھی اسی در دولت پہ لے جاؤ جہاں سے یہ انوار تم لے کے آئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے زید بن ارقم سیدھے چلے دار ارقم کی طرف، اور وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ سے کسی نے کہا کہ جناب عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پہ بڑا جلال ہے۔ حضرت حمزہ نے آگے سے فرمایا کہ اندر آنے دو، اگر ایمان لائے ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس واقعہ کے پیچھے اگر آپ کو کردار نظر آئے گا، ایک مسلمان خاتون کا کردار آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا کیا کارنامہ ہے، ان کی کتنی بڑی استقامت ہے کہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، معاشرے کا خیال نہیں کیا، سبھی قربانیاں انہوں نے دیں۔ اس ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو ایمان عطا فرمایا، اور عمر پھر اس مقام پہ پہنچے کہ قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کی علماء نے نشاندہی کی ہے کہ عمر کو اسلام میں وہ مقام ملا کہ حضرت عمر نے بسا اوقات بعض باتیں زمین پہ کی، بعض رائے زمین پہ دی، اللہ نے اس کی تائید عرش بری کے اوپر کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس راستے سے حضور نے فرمایا عمر گزرتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور امت مسلمہ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی ان کی فتوحات ہیں۔ اتنے عظیم جرنیل اور اتنے عظیم خلیفہ کی خلافت کے پیچھے اور ان کی تربیت کے پیچھے، ان کی اصلاح کے پیچھے اگر آپ کو کردار نظر آئے گا، ایک مسلمان خاتون کا کردار آپ کو نظر آئے گا، اس سے معلوم ہوا کہ خواتین اسلام کے اتنے کارنامے ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اور اس بحر بے کنار کے لیے بہت زندگی چاہیے۔ خواتین اسلام کے اتنے کارنامے ہیں۔ انہی خواتین اسلام میں ایک خاتون گزری ہیں جن کا نام ہے ام سلیم۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ جب انہوں نے پہلا نکاح کیا، حضرت ان کے خاوند کا نام تھا مالک، ان سے پہلا نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا رہی تھی اور دین کی چند چیزیں سکھا رہی تھی کہ مالک باہر سے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ام سلیم خود تو دین کو چھوڑ بیٹھی ہے، ہمارے راستے سے تو ہٹ گئی ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ تو میرے بچے کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مالک، ایسی بات نہیں، یہ گمراہی والا راستہ نہیں ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ نہیں ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، اور جو اس راستے پہ چلے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ہم اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی اس کی بنا دیں گے، ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو مالک کہنے لگا کہ اچھا پھر آپ اس کو سکھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ چند دن گزرے تھے کہ مالک جو ام سلیم کے خاوند تھے، شوہر تھے، ایک سفر پہ گئے، راستے میں قتل ہو گئے۔ حضرت ام سلیم جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ بیوہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا میسج بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے آگے سے جواب دیا، فرمایا کہ تجھ سے زیادہ کوئی آدمی اچھا نہیں ہے اعمال اور کردار کے لحاظ سے، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے، مسلمان اور کافر کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے میں مجبور ہوں، شریعت میرے راستے میں آ رہی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تو مسلمان ہونا چاہے میں مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی اور تیرا اسلام لانا ہی تیرا مار شمار کیا جائے گا۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، آپ غور فرمائیں کہ اسلام کی محبت ایک خاتون کے دل میں کتنی رچی
بسی ہوئی تھی، فوراً انہوں نے یہ ہے کہ کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا، جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا اور کسی ریاست کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر مطالبہ کیا ہے تو ایمان اور اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ گویا کہ ابو طلحہ کا جو مہر، حضرت ام سلیم کا جو مہر مقرر ہوا ابو طلحہ کے نکاح کے وقت، وہ یہ ہے کہ ایمان تھا، اسلام تھا کہ آپ اسلام لے آئیں۔ اب اس کے اثرات دیکھیں کہ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو طلحہ سے ہو گیا، بڑی محبت والی زندگی گزر رہی تھی، دلوں میں بڑا اتفاق تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دین کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اب یہاں پر اس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامے ہیں وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ آپ کے ہاں رہے، آپ کی خدمت پہ معمور رہے اور اس کی تربیت ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت انس ابن مالک پہنچے، خدمت سر انجام دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ ام سلمہ نے یہ نہیں دیکھا، ام سلیم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہیں ہے۔ ام سلیم نے دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا، آخرت کی دولت کو دیکھا، اور یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان کا یہی مطمع نظر تھا کہ شہنشاہوں سے وہ بیکاری اعلیٰ ہے، آپ کے دروازے پہ پلتا رہے اور یہاں پہ دین اور دنیا کی دولت سمیٹتا اور لپیٹتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ان کا وہ مقام ملا کہ کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث پاک کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں حضرت ام سلیم کا جو کردار ہے، ایک مسلمان خاتون کا جو کردار ہے کہ آپ نے دنیا کی دولت کو نہیں، اسلام کو پریفر کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ آپ کے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، ان کا جو ایقان تھا، ان کا جو وجدان تھا، ان کا اسلام اور اپنے گھر اور خاوند کی خدمت کی طرف جو دھیان تھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں جب حضرت ابو طلحہ کے ہاں تشریف لے گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شام کو جب گھر آئے، اپنی زوجہ سے فرمانے لگے بیٹے کا کیا حال ہے، اور اللہ کی شان کہ اس دن وہ بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ تو ام سلیم نے آگے سے جواب دیا کہ اب اس کو سکون آ گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی کی ہے، جب آدمی مر جاتا ہے سکون ہی آ جاتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں توریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، اسے سکون آ گیا ہے۔ اب یہاں پر ام سلیم نے دن بھر کے تھکے ہوئے خاوند اور محنت مزدوری کرنے والے خاوند کے سامنے بچے کی وفات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب رات کا ٹائم ہے، جنازہ بھی ہم دفن نہیں کر سکتے، اگر میں نے خاوند کو بتلا دیا اس کی ساری رات جو ہے وہ پریشانی میں گزرے گی، اس لیے انہوں نے اس کو پہ چادر ڈال کے چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ بچے کو سکون آ گیا ہے۔ پوری رات میاں بیوی آرام کے ساتھ رہے، اور یہ ہے کہ اسی رات جب دونوں یکجا ہوئے، ہم بستری بھی ہوئی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صبح کے وقت جب جانے لگے اپنے کام پہ، تو ان کی بیوی حضرت ام سلیم نے کہا، کہنے لگی کہ آپ واپس جا رہے ہیں، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ بچے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے، جس کی امانت تھی اس نے لے لی، ہمیں اللہ کی رضا پہ شاکر رہنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور ایسے مقام پہ انا للہ و انا
इलैहि राजिऊन पढ़ने का हुक्म दिया गया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र फरमाया कि इस तरह मुझे अल्लाह ने बेटा अता फरमाया था, वो फौत हो गया और रात को बीवी ने नहीं बताया, सुबह मुझे बताया है। अल्लाह के पैगंबर की रहमत वाली ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए कि जाओ अबू तलहा, अल्लाह ताला तेरे माल औलाद में बरकत अता करे। आप गौर फरमाइए कि इनके यहाँ जिस रात को इन्होंने अपने उस बेटे के बारे में नहीं बताया था कि फौत हो गया कि खामद को तकलीफ ना हो, इस रात इन्हें हमल हुआ, उसे अल्लाह ताला ने इन्हें बेटा अता फरमाया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। इस अब्दुल्ला को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए, वो 7 के 7 कुरान पाक के हाफिज बना दिए गए। अब इन 7 बेटों के हाफिज बनने में, खामद को सुकून देने में, ईमान लाने में और इतनी कुर्बानियां देने में अगर आपको किसी का किरदार नजर आएगा तो इसके बैकग्राउंड में, इसके पस मंजर में आपको खातून इस्लाम हजरत उम्मे सुलैम का किरदार नजर आएगा। इससे मालूम होता है कि खवातीन इस्लाम ने इस्लाम के लिए क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। कुरान के फैलाने में, जंगों में हाजियों की, यह है कि गाजियों की और मुजाहिदीन की खिदमत करने में, अपने घरेलू मामलात को सुलझाने में, औलाद को दीन बताने में, हर मामले में खवातीन इस्लाम ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। इन्हीं खवातीन इस्लाम आज की मजलिस में चूँकि खवातीन इस्लाम के बारे में अर्ज करना है, ज़रा गौर फरमाइए। इन खवातीन इस्लाम में एक खातून हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जा रहे थे, आप सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है और रात हमने सफ़र में जाना है, गारे सौर में रात को रहना है, कल वहाँ फिर आगे 2-3 दिन बाद वहाँ से रवानगी होगी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना यह दुपट्टा फाड़ा और उसके पीस बनाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान तैयार किया और सारा मतलब ज़ादे सफ़र तैयार करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को रवाना फरमाया। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन अबू जहल आया और उसे यह ख्याल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मुझे मालूमात हासिल हो सकेंगी तो हज़रत अबू बकर के घर से होंगी। सीधा हज़रत अस्मा के पास आया और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम रात को कहीं सामान लेके गई थी, मुझे बताओ कि तेरा बाप और मोहम्मद कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को थप्पड़ मारा, वो नीचे चट्टान के ऊपर गिर गई, कान में बाली थी वो भी गिर गई, जख्मी हो गई और जख्मी होने के बाद जब उठ के बैठी तो अबू जहल से कहती हैं, अबू जहल तू अपना सितम आजमा, अबू जहल तू अपना कुफर आजमा, अबू जहल मैं अपना सब्र आजमाऊंगी, अबू जहल मैं अपनी इस्तिकामत और दीन पे को आजमाऊंगी, मैं जान दे दूंगी लेकिन बाप और बाप के दोस्त का राज आउट करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक मारा के बेहोश हो गई। दूसरे दिन हजरत अस्मा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हुए। आप अंदाज़ा लगाइए, हिजरत जो है, हिजरत में इस्लाम को तक़वियत मिली, हिजरत के बाद मुसलमानों की रियासत वजूद में आई, हिजरत की वजह से अल्लाह ताला ने फिर मक्का को फतह किया, हिजरत में मक्का मुसलमानों को क़याम मिला, दवाम मिला, सल्तनत मिली, उसकी बुनियाद डाली है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन इस सफ़र में एक खातून का जो किरदार है, अस्मा बिन्त अबी बकर का जो किरदार है, उसे न क़यामत तक के लिए फरामोश किया जाता है और न ये है कि उसे बुलाया जा सकता है। इस सफ़र में आप देखें अल्लाह के पैगंबर, कायनात के सरवर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राज उसको ये इख्फा में रखने वाली, सीक्रेट रखने वाली हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर थी। अल्लाह ताला की उनके पे करोड़ रहमतें हों। तो अभी तक 2-3 वाक़यात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं, हज़रत उम्मे सुलैम का वाक़या, हज़रत अस्मा का वाक़या,
حضرت فاطمہ بن خطاب کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، یہ ایک بحر بے کنار میں سے چند قطرے ہیں، ورنہ اس کے لیے کافی خواتین کے جو کردار رہے اس کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر دو باتیں اس ضمن میں ضروری عرض کرنی ہے خواتین اسلام کے کردار کے معاملے میں اور ان کے مقام کے معاملے میں۔ جہاں تک آج کل کے اس دور میں خواتین اسلام کو بہکایا جاتا ہے اور انہیں ورغلایا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہارا کوئی درجہ نہیں ہے، قرآن شریف میں اللہ کریم نے، ذرا یہ باتیں غور سے آپ ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، ایمان سے اور دل کے کان سے اور ایقان سے اور وجدان سے غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں مردوں کے حقوق بیان فرمائے وہاں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، عبادات میں جہاں مردوں کو مقام ملا وہاں عورتوں کو مقام ملا، فرمایا کہ مرد اگر مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، عورت اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے گی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر اس سے 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بھی نیک اعمال ہوں گے، من عمل انصار، جس آدمی نے جو بھی نیک اعمال کیا، مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں کا ابدی زندگی دیں گے اور کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر ملاحظہ دوسرے لحاظ سے اگر آپ غور کریں، دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام میں جو عورتوں کا مقام مقرر کیا گیا ہے، آپ قرآن پاک میں مردوں کے نام کی صورت آپ کو نہیں ملے گی، سورہ رجال قرآن میں کوئی نہیں ہے، سورہ نساء ہے قرآن پاک کے اندر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، عورتوں کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے الگ سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، جبکہ مردوں کے نام کی سورہ الرجال کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں خواتین اسلام کے حقوق بیان فرمائے گئے، اور اس کے علاوہ سورہ مریم میں ایک نیک خاتون کی پوری سیرت اور یہ ہے کہ تاریخ بیان فرمائی گئی، سورہ نساء میں بیان فرمایا گیا، سورہ احزاب کے اندر، سورہ طلاق کے اندر، بے شمار قرآن پاک میں مطلب ہے کہ جگہ جگہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ اسلام نے بیان کیے، اور فرمایا کہ عورت جو ہے یہ دور جاہلیت کی طرح کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔ فرمایا کہ عورت کہیں تو ماں کی شکل میں ہے، کہیں بیٹی کی شکل میں ہے، کہیں بہن کی شکل میں ہے، کہیں رفیق حیات کی حیثیت سے ہے، جس حیثیت سے بھی ہو۔ اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، چونکہ میاں بیوی کے تعلقات میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، آپ نے حج میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں اللہ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کی، تمہاری رفیقہ حیات ہیں، ان کے نان نفقہ کا خیال رکھنا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا، صحیح حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا جس کا رویہ ہو، اور فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شفقت کرنے والا ہوں، پیار کرنے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ جب ایک جگہ بیٹھے ہوتے تو بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ جب پانی پیتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک اسی جگہ لگا کے پانی پیتے تھے کہ اس جام کی جس جگہ پہ حضرت عائشہ ہونٹ لگاتی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرب پیدا کیا ہے، محبت پیدا کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، خواتین اسلام کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کا لباس ہو، عورتیں تمہاری لباس ہیں، تم ایک دوسرے کے ہمدم ہو، ایک دوسرے کے دمساز ہو، ایک دوسرے کے رفیق کار ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہو۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر میاں اور بیوی ان کے تعلقات دین کے مطابق رہیں گے، دین پہ چلیں گے، اللہ کریم قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَالْحَقْنَا بِهِمْ أَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، قیامت کے دن ہم خامدوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے، اور یہاں بھی زندگی پرسکون گزرے گی، وہاں بھی زندگی پرسکون گزرے گی۔ تو آج کی مجلس میں یہ بتلایا گیا
کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ استغفر اللہ معاذ اللہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، غور فرمائیے، اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، فرمایا کہ اگر باپ کی وراثت میں بیٹے کو اگر 5 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو 2.5 لاکھ ملے گا۔ اگر بیٹے کو جو ہے 1 کنال زمین مل رہی ہے تو بیٹی کو 10 مرلے ملے گی۔ اگر بیٹے کو 10 مرلے مل رہی ہے تو بیٹی کو 5 مرلے ملے گی۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق فرمایا کہ جتنا بھائی کو ملے گا اس کا ہاف جو ہے وہ بہن کو ملے گا۔ یہاں پر ایک بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو ایشو بنا کے کہا دیکھیں جی مرد کا حصہ زیادہ مقرر کیا گیا، بھائی کا حصہ زیادہ مقرر کیا گیا، بہن کا کم مقرر کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ اسلام کا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا فیض ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہے، یہ شفقت ہے، یہ ظلم نہیں، یہ انصاف ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پر خواتین اسلام پہ اسلام نے کیا احسانات فرمائے۔ فرمایا کہ خاوند کو، لڑکے کو اپنے باپ کی وراثت میں پورا حصہ ملے گا اور بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن جب اس بیٹی کی شادی ہو جائے گی اس کا نان نفقہ جو ہے، اس کا مکان ہے، اس کا علاج ہے، اس کا معالجہ ہے، یہ نان نفقہ سکن اخراجات اس کو ادا نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ اس کے خاوند کو ادا کرنے پڑیں گے، وہ خاوند کے جس کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ مل چکا ہے۔ غور فرمائیے یہاں بھائی کو حصہ زیادہ ملا، بہن کو کم ملا، لیکن جو ذمہ داریاں تھی وہ ساری بہن کے اوپر سے ختم کر دی گئیں، اور فرمایا کہ تیری تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے، ساری تمام اخراجات جو ہیں وہ آپ کے بھائی، آپ کے خاوند کے ذمہ ہوں گی، آپ کے ذمہ نہیں ہوں گی۔ ادھر جس کو حصہ ملا اس کے لیے بیوی کے اخراجات پورے کرنا، بچوں کی تعلیم، بیوی بچوں کا علاج، نفقہ، سکنا، گھر، تمام مطلب ذمہ داریاں اس پہ ہیں۔ لیکن قربان جائیے اسلام کے فیض پہ کہ اس طرف خاتون اسلام کو حصہ تو آدھا دیا لیکن ساری ذمہ داریاں اس کے خاوند پہ ڈال دیں، حصہ بھی دے دیا، ذمہ داریاں بھی ساری خاوند پہ ڈال دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی خاتون، جو بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ساری زندگی لوگ اس کے ساتھ، بھائی بہن عزیز رشتہ دار تعاون کرتے ہیں، خاوند کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، تعاون ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کو کبھی بھی اس پہ غور یہ ہے کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ عورت کو ذمہ داریوں سے مبرہ قرار دیا، ادھر یہ کہ حصہ بھی دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو زیادہ دیا ہے، مرد کو کم دیا ہے۔ ایک اور جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کا کوئی مقام نہیں۔ یاد رکھیے گا عورت کا بڑا مقام ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں قیامت کے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو اپنے خواتین اسلام کے حقوق کو زیادہ ادا کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری لحاظ سے دیکھیے کہ میں جیسے پہلے عرض کیا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھر وہ کون سا دین ہے دنیا میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنت جو ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، ارے یہ اسلام کا فیض ہے کہ جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے بسایا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو ماؤں کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغ و بہار عطا فرمائے گا۔ دنیا کے مذاہب کا آپ ملاحظہ فرما لیجئے، کسی مذہب میں آپ کو یہ فرمان نہیں ملے گا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ یہ بتائیں کہ عورتیں نبی کیوں نہیں بنا کرتی؟ انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ میری بہنوں عورتیں نبی بنا نہیں کرتی، عورتیں نبی جنا کرتی ہیں، نبی عورتوں کی گود میں پلا کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ خواتین کی گود سے ہو کے اس کائنات میں تشریف لائے، دنیا میں جتنے بھی علماء آئے، دنیا میں جتنے بھی اولیاء آئے، صلحاء آئے، سب ماں کی گود سے اس دنیا پہ آئے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ اسلام کا فیض اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس لیے اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے۔ لیکن ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم کیوں دیا؟ یہ پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا،
آپ کو حقیر سمجھ کے نہیں دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ کو محترم سمجھ کے دیا گیا ہے۔ غیروں نے آپ کو یہ بتلایا کہ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے حقیر سمجھ کے دیا گیا ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے حقیر سمجھ کے نہیں، قابل احترام سمجھ کے دیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، جو چیز جتنی قابل احترام ہوتی ہے، ارے اتنی ہی وہ پردے میں ہوتی ہے۔ کتابیں آپ دیکھیں جگہ جگہ پڑی ہوتی ہیں، کاغذ دیکھیں جگہ جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو نوٹ ہوتا ہے قیمتی چیز ہے وہ آپ کی جیب کے اندر، جیب میں چھپا ہوا پردوں میں ہوتا ہے۔ ارے پتھر تو راستوں میں جگہ جگہ رول رہے ہوتے ہیں، جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں وہ دریا کی تہہ میں یا خزانوں میں ہوتے ہیں۔ موتی اور باقی چیزیں ادھر بکھری ہوئی ملیں گی، موتی جو ہے وہ آپ کو پردے میں ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ قرآن پاک کو دیکھیے، اور کتابوں پہ غلاف نہیں ہوتا۔ قرآن پاک قابل احترام ہے، قرآن پاک محترم کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک آپ کو غلاف میں ملے گا، پردے میں ملے گا۔ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے جو حسن کا پیدا کرنے والا ہے وہ خود بھی تو پردے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ خود پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پردہ جو ہے اس کا شریعت نے جو حکم دیا، یہ اسلام نے جو حکم دیا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے جلال کی وجہ سے، تاکہ ان کے ایمان والے چہرے پہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ان کے ایمان والے چہرے پہ کسی فاسق فاجر غیر کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اور اس فلسفہ کو اگر سمجھا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے، فرمایا کہ ایک مقام پر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اگر آپ پردہ کریں گی، آپ اگر پردہ کریں گی، فرمایا کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اب ان کے شعر میرے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں ہے، بڑا اچھا ان کا کلام ہے۔ ہاں، گر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہاش و ذی عصر، در آغوش تو شبیر بگیری۔ فرمایا اے امت مسلمہ کی عورتوں، اے بیٹیوں، اے بہنوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں گر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری۔ اے عورتوں، اے بیٹیوں، میری بہنوں، فرمایا کہ اگر تم میں ایک درویش اور فقیر کی بات سنو گی، نبی کی ساری امت شکست کھا جائے گی، تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ کیا مطلب ہے کہ فرمان ہے جو آپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، امت مسلمہ کی عورتوں کو تب پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا بطول باش و پنہاش و ذی عصر، تو حضرت فاطمہ کا کردار ادا کر، زمانے کی عورتوں سے اور زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو کے باپردہ ہو کے زندگی گزار۔ در آغوش تو شبیر بگیری، تیری گود میں پلنے والا شبیری کردار ادا کرے گا، یزیدی کردار ادا نہیں کرے گا۔ تیری گود میں پلنے والا ایمان والا ہوگا، دیانت والا ہوگا، وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ بچے کی تربیت پہ ماں کا سب سے پہلے اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی سب سے پہلی درسگاہ اگر کوئی انسان کی ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اسی گود کا اثر تھا کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت کے لال نے، حضرت حسین نے اپنا کارواں راہ خدا میں قربان کروا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا۔ یہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے دودھ کے اثرات تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے اثرات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کو دودھ پلانے کے لیے مصر میں فرعون کے گھر سینکڑوں عورتیں آئیں اور آفر کی ہم اس کو دودھ پلاتی ہیں، اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، نہیں ہم نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ نے دودھ پینا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پینا ہے۔ اس لیے کہ دودھ کے اثرات جو ہیں وہ بچے کی زندگی کے اوپر ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں کہ ایک ایماندار عورت کا جو بچہ ہے وہ آنے والی دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اور میری
بہنوں بیٹیوں یہی وجہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین قبیلہ حوازن کی عورتیں دور دراز سے دائیاں دودھ پلانے کے لیے آئیں، جو بھی دیکھتی یتیم ہے واپس چلی جاتی، اور حضور کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون کہنے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ آمنہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ تیرے محمد کو کسی عورت نے پسند نہیں کیا، کیا قربان جائیے۔ حضرت آمنہ نے جو جواب دیا آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا نہیں میری سہیلیوں، یہ بات نہیں ہوئی کہ عورتوں نے میرے محمد کو پسند نہیں کیا، بلکہ فطرت اور قانون یہ بتلا رہا ہے، میری طبیعت مجھے یہ بتا رہی ہے، میرا وجدان یہ بتا رہا ہے کہ میرے محمد نے ابھی تک کسی عورت کو پسند نہیں کیا۔ خدا کو منظور یہ ہے کہ یہ دودھ اس عورت کا پیے گا کہ جو اچھے اعمال والی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ جب حضور کو لے کے چلی، آتے ہوئے جس اونٹنی پہ آ رہی تھی وہ سب سے پیچھے پیچھے تھی، لاغر تھی، اور جب جا رہی تھی وہ سب سے آگے آگے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حلیمہ تو نے اپنی سواری بدل دی ہے؟ فرمایا سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدلا ہے تو میری کائنات بدل گئی ہے۔ تو یہاں پر کئی عورتیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہ دودھ نوش فرمائیں۔ تو آج کی اس محفل میں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں چند عرض کی، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا جاتا، اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، خواتین اسلام کے کیا کارنامے ہیں، اور خواتین اسلام کو اسلام نے کیا کردار مطلب کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اس امت کے عظیم اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی کسی کرامت کا ذکر فرما رہے تھے، ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، جب تو میری گود میں ہوتا میں خدا کا قرآن پڑھتی، نبی پہ درود و سلام پڑھتی تھی، وہ برکات تھی۔ تو آج اگر ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں، شریعت کے مطابق یہ ہے کہ زندگی بسر کریں، ہمارے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، اور ان ہتھ کنڈوں سے اور اغیار کی ان دسیسہ کاریوں سے محفوظ رہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس نے رسول عربی کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کائنات میں خواتین اسلام کو جو مقام ملا ہے وہ مقام اور کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے اور اسلام کے ذرعی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔